جو میں بات بیان کروں گا، آپ جتنے احباب آئے ہو، آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے، آپ میرے سے حوالہ طلب کرو. اگر میں نہ دوں تو جو ایک مجرم کی سزا ہے وہ فقیر کی سزا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ نہیں کہ میں کوئی بات ایسی آپ کو سناؤں گا کہ حوالہ بھی اس بندے کا جس کا نام ہی کبھی آپ نے نہ سنا. نہ، جو علماء کے اندر معروف ہے، جو علماء کے اندر جانا جاتا ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. آج کی گفتگو یہ دات والی نہیں ہے، یہ سمجھنے والی ہے. آپ کا ایمان بچ سکتا ہے اگر آپ توجہ سے گفتگو سن لو. آپ کا عقیدہ قیامت تک، آپ کی نسلوں تک ٹھیک رہ سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی تلوار نہیں نکالی، بلکہ آپ اتباع کے اندر رہے. صدیق اکبر کا دور خلافت ہو، حضرت عمر کا ہو، حضرت عثمان کا ہو، ایون کہ حضرت امیر معاویہ کا ہو. اور یہاں تک حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا نا، تو دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین شام جاتے تھے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان دونوں کا استقبال کیا جاتا تھا. میں نے پہلے کہا آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی یہ بات واقعی لکھی ہے کہ نہیں. میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. دونوں شہزادے جاتے تھے، عزت دی جاتی تھی، احترام دیا جاتا تھا، اور دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں وظائف، تحائف پیش کیے جاتے تھے، اور دونوں شہزادے قبول کرتے تھے. تو یہ قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو صحابی رسول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور حضرت امیر معاویہ کتنی حیا کرتے تھے، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا. پہلے بات سنو حضرت امام حسن کی. حضرت امام حسن جب جاتے تھے نا، تو حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے اور خود سامنے بیٹھتے تھے، خود سامنے اور خود اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں اتنی عزت، اتنا احترام کس وجہ سے ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یار حسن وہ ہے جس کی صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے، میں اس لیے اس کو اتنی عزت، اتنا پروٹوکول ہے میں دیتا ہوں. دوسری بات، اس کے اوپر بھی آپ میرے سے حوالہ طلب کر سکتے ہو. لوگ بیٹھے ہیں، حلقہ لگا ہے، یہ امام حسین کی بات بتانے لگا ہوں، تو عزت والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مقام و مرتبے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت امیر معاویہ صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگے لوگوں، پتہ ہے تم میں سے نانا نانی کے اعتبار سے، دادا دادی کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کے مجمع کے اندر امام حسین کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا نانا نانی کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے تم میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے نا، اس حسین کی زیارت کر لو ہے. کیوں؟ اس کی جو نانی ہے نا ان کو ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ان کے جو نانا ہے نا ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور ان کے جو بابا ہیں ان کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کو فاطمۃ الزہراء کہا جاتا ہے. یہ ان کی طرف سے ان کے ساتھ یہ سلوک تھا. اب آؤ داتا صاحب کی طرف. یہ کچھ لوگوں کو کسر پڑتی ہے، تسی داتا صاحب نہ لو زیادہ حق بول نہ لے. کشف المحجوب کے اندر یہ بات نہ ہو تو آپ میرا ہاتھ اتار دو. کشف المحجوب داتا صاحب کی کتاب ہے کہ نہیں؟ پائیں اردو والی پڑھو تسی ہے. اب دیکھو داتا صاحب نے کیا، داتا صاحب سید نے، داتا صاحب سید ہیں. انہوں نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیں، میں غریب ہوں.
حضرت امام حسین اسے یہ کہتے ہیں کہ یار حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو ہمارا ماہانہ مقرر ہے نا، جو وظائف آتے ہیں، جو تحائف آتے ہیں، وہ ابھی نہیں آئے، ان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں جب وہ آتے ہیں تو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب اتنے کے اندر ہی ایک شخص آتا ہے 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں لے کر، اور آ کے کہتا ہے یہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں معذرت یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، لیکن پھر بھی قبول فرما لیں، یہ کم ہیں لیکن آپ لجپال ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ لیکن وہ بھی کیسے لجپال ہیں، وہ لینے تو کچھ دینار آیا تھا، آپ نے 5,000 کے 5,000 دینار ہی اس غریب کے اندر دے دیے ہیں۔ یہ ایسے لوگ، اب مجھے بتاؤ وہ یار اگر مسئلہ ہو تو یہ دونوں شہزادوں سے زیادہ غیرت مند ہم لوگ ہیں، وہ قبول کرتے، وہ لیتے نہ لیتے، تو پتہ یہ چلا ان کو کوئی جب مسئلہ نہیں تھا تو پھر ہمیں بھی حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ اگر میں بات ایسی کروں اگر آپ کے ذہن میں نہ آئے تو آپ میرے سے حوالہ طلب کر سکتے ہو۔ اب ذرا آگے چلو، یزید کو ولی عہد کس نے بنایا؟ پہلا قول، 2 قول ملتے ہیں، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں علامہ عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 5ویں صدی کے، اب کے نہیں، 5ویں صدی کے، کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یزید کو ولی عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بنایا، یہ خود بیٹھا تھا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اکابر لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، بعض نے اتفاق کا اظہار کیا اور بعض لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب اختلاف کس کس نے کیا سنو، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے اختلاف کیا، اور جو ٹاپ آف دا لسٹ تھے نا وہ حضرت امام علی مقام تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بات کیا ہے، جب اختلاف کیا گیا، تیسری بات یہ لکھی ہے البدایہ و نہایہ کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا وہ باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے یزید کے کرتوت کھل کے نہیں آئے تھے۔ بسا اوقات آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ یار تیرا پتر تے ہے کردا پیا، پھر کہندا یار اللہ دی قسم مینوں تے پتہ ہی نہیں سی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ وہ کلی طور پر اپنے پتر کے کرتوتوں سے واقف نہیں تھے، اور اگر چھوٹی موٹی اس کی حرکت کا پتہ تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے جب اس کے سر پر ذمہ داری آئے گی تو یہ بندہ بن جائے گا، یہ انسان بن جائے گا۔ لیکن جب وہ تخت کے اوپر بیٹھا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امیدیں تھی سب پر پانی پھیر دیا۔ تو دوستو اس پتر کے کرتوت کی وجہ سے صحابی رسول کو گالیاں نہیں دی جا سکتی۔ پتر کے، مجھے بتاؤ میں پڑھا نکلا میرے پیو نو گالا کڈو گے؟ بتاؤ، آپ اچھے ہو، نمازی ہو، نہیں آپ نے یہاں پہ حاجی لوگوں کو دیکھا ان کے پتر کے کیسے کرتوت ہوتے ہیں، بندہ کہندا تیرا پیو تے انج سی تو انج دا، انہوں نے پیو نو گالا کڈو گے؟ اگر آپ نے یہ دستور رکھنا ہے کہ پتر پیرا نکل آئے تو پیو نو گالا کڈنیاں نے، تو قرآن تو کہتا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، اللہ نے کہا قال یا نوح لیس من 12واں سپارہ سورۃ الہود ہے، انہ عمل غیر صالح، اللہ کہتا ہے وہ تو چنگا ہی نہیں، وہ تو تیرے اہل سے نہیں، تو دسو اللہ دے نبی دے بارے چ بکواس کرو گے؟